میں شریف فہم پہ لگ گئے سرکار نے فرمایا عمر تینوں نہیں پتا حسین کی جان بھی حضرت عمر پاک نے دیکھا کچھ وقت گزریا سرکار کی تے تشریف لے گئے تو پھر ہمارا حسین کو سے قریب اس کھیل رہے ہیں حضرت عمر پاک نے دیکھا دیکھ کے جلدی نہ گئے جا کے حسین کو چل کے اپنے کندھیاں پہ بٹھا دیا کبھی حسین کبھی اپنے نانی کی کندھیاں پہ سوار ہو گیا تو کبھی مولا عمر کے کندھیاں پہ سوار ہو گیا ایک حسین ہے حضرت مولا حسین علیہ السلام حضرت عمر پاک نے اپنے کندھیاں پہ بٹھایا ان کر کے آ رہے ہیں اگو مولا علی آ رہے ہیں علی پاک کا ذکر کر کے تو سنا گا پہلے مولا حسین کا رسول اگو مولا علی آگے حضرت مولا کائنات فرمان لگی حسین تھلے آ جا حسین تھلے آ جا آپ نے فرمایا امیر المومنین نے فرمایا علی حسین میرے کندھیاں تو تھلے نہ اتارو اگر عمر تسی نہیں جان گے یہ پیر توڑی تاڑی نہ لگنے میں پہ حضرت سیدنا امیر المومنین نے فرمایا علی قسم رب کعبہ دی ننے ننے پیر میں آقا کریم کی داڑھی نہ لگ دے دیکھے علی میری دیو قادی کوئی نہیں علی میری دیو شادی نہیں علی میں دیو مقامی نہیں رکھنا جگہ مقام میرے آقا لائے لیکن ننے ننے پیر میں اپنی آقا کریم دی داڑھیاں دنا لگ دے دیکھنے داڑھی دنا لگ دے دیکھنے یا حسین اٹھلے نہ اتاریو حسین اٹھلے نہ اتاریو اے مدینے دا بازارے میں مصطفیٰ کریم دیا سندا کے ادا کرنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے والا حسین سے پیار کرنا اسے سنت کا ادا کر دیا ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر پاک نے بھی اس سنت کا ادا کیتا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے دیکھ کے اپنے بیٹے حسین کو فرمایا بیٹا لے آگا عمر پاک کی شان بڑی ہے کہ وہی حضرت عمر پاک منبر رسول کے بیٹھے ہیں جمعہ مبارک کا خطبہ پہ نیندے ہیں سامنے حسین سامنے حسین آ گیا آپ نے جمعہ کا خطبہ چھڑیا جا کے حسین نے چلتے اور جنہی خاطر جمعے کے خطبے چھڑ دیتے جان انہوں حسین کے آپ نے جمعہ کا خطبہ چھڑیا جا کے حسین کو چک لیا حسین کو چک کے اپنی کول لے کے کھڑا کر لیا کہ حضرت مولا حسین کی کی کیتا حضرت عمر پاک نا جمعے دا پلو پکڑیا کہنے لگے عمر چاچا عمر انہوں پتہ نہیں یہ ممبر میرے نانے دا ہے انہوں پتہ نہیں یہ ممبر میرے نانے دا ہے آپ بڑی ہی محبت نال تھلے تشریف لے کے آئے آپ نے اپنی دستار اتاری دستار اتار کے فرمایا حسین اے دستار بھی تیرے نانے دی دیکھو ایک پیار سی حضرت عمر پاک کا مولا حسین علیہ السلام کے نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر کے اندر کھیلنے کے کیا گلی کے اندر کہ مولا حسین بھی نال کھیلے کھیلے آ گئے کسے گھر تو بچے آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں کسے گھر تو جھگڑا ہویا کہ مولا حسین نے فرمایا اے ابن عمر ایڈا مان نہ کر ہے تو تسی سارے نوکر ہی جدو یہ گل کی بچے سن بچے نے گل کی مولا حسین نے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے نال آخر وقت بادشاہ کا پتر سی امیر المومنین کا پتر سی وقت حاکم کا پتر سی بڑا غصہ آیا آ کے فوری اپنے بابا جان کہنے لگے عمر پاک نے بابا جی آج نا مین حسین نے آخیا تسی ساڈے نوکر تے جدو سیدنا امیر المومنین یہ گل سنی فرمایا عبداللہ بن عمر جلدی کر حسین دس کسے بیٹھے
میرے آقا کا دربار سجے تو جبریل آئی آگے عرض کی سونیا اے جڑے بچے نال پیار کرتے ہیں سونیا اس بچے نے ذبح ہو جانا انہیں ذبح ہو جانا پتر کی خبر باپ کو مل جائے فوت ہونے کے بعد پہلے ہی فوت ہو جائے مولا حسین علیہ السلام کے بارے جنہوں جبریل امین نے خبر دیتی سرکار نے فرمایا جبریل میرے حسین کے چیزیں ذبح ہونے عرض کی سونیا تیرا ہی کلمہ پڑھنے والے پگاں رکھنے والے نمازاں پڑھنے والے روزے رکھنے والے جوتے پانے والے تسبیحاں چڑھنے والے عبادتاں کرنے والے تبلیغاں کرنے والے تیرے حسین کو کربلا کی تپتی زمین پہ شہید کر دیں گے میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک کام دے کر ذرا عرض کی سونیا دسو فرمایا جس جگہ پہ میرے حسین نے شہید ہونے وہ جگہ دے مٹی میں تھوڑی جی لیا دے جبریل کی کیتا اوکے بیٹھے نے انج کر کے ہاتھ بڑھایا ہر بلائے معلّہ کو تھوڑی جی مٹی دی مٹھی بھری عرض کی سونیا اے مٹی کے دسو جس جبریل بھی اے شان کہ مدینے وچ رہ کے ہر بلائے معلّہ دی تپتی ہوئی زمین تو مٹی دی مٹھی بھر سکدا ہے اتنی طاقت رکھدا ہے لیکن جبریل میرے نبی کا غلام ہے بولو جبریل میرے نبی کا غلام ہے اور جس غلام کی اتنی شان ہے اس پہ آقا کا کتنا مقام ہوئے گا اللہ اکبر جدوں پیچھے آئی سرکار نے دیکھ کے فرمایا اے ام سلمہ اے بیٹی سنبھال کے رکھیا ہے اے بیٹی جدو خون ہو جائے گی ادو میرا حسین بھی شہید ہو جائے گا ادو میرا حسین بھی شہید ہو جائے گا دوستو بزرگو یہ ماحول تو بعد میرے آقا نے حسین کو فرمایا حسین کے قیدر میرے قریبا حسین قریب ہوندے نے میرے آقا قریب ادھر گلا چومدے نے کبھی ادھر گلا چومدے نے کبھی ادھر سامنے گلا چومدے نے تیرے پیار کردیاں تو تھوڑی دیر گزر گئی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت آپ کی اچانک نظر گئی آپ اپنے حجرے مبارک کا کپڑا پیچھے ہٹا کے باپ نو ویکھدیاں نے بھائیاں میرے پتر نال کنج دا پیار کیتا جا رہا ہے آپ کبھی ادھر گلا چومدے نے کبھی ادھر گلا چومدے نے چاروں سائڈاں تو مولا حسین کا گلا چومیا جا رہا ہے سیدہ دیکھ رہی نے اس کی بابا جانی لوگ تے پیار کرتے ہیں نواسیاں دے نال لوگ تے پیار کرتے ہیں پتراں دے نال انہاں دا منہ متھا چومدے نے اس کی بابا اج تا بڑا پیار بڑا انوکھا ہے اس کی سونیا تسی آج میرے پتر حسین کا گلا پہ چومدے جے خیر میرے آقا نے فرمایا بیٹی ایک وقت آئے گا اس میرے شہزادے نے اسلام نو دین نو زندہ کرن لئی اپنی جان قربان کر دینی ہے اپنے آپ کی جان قربان کر دینی ہے جدوں میرا دین کمزور ہو جائے گا دین دیاں رگاں دے وچ خون مولا حسین کا جائے گا حسین شہید ہو جائے گا اسلام دین زندہ ہو جائے گا پھر یہ ہوئی مناظر کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا جڑے لوگ میری راہ کے قتل ہو جان انہاں مردہ تصور نہ کرے اجے مردہ
زبان نال بھی نہ آکھیا تھے بلکہ بل آخیا بلکہ وہ زندہ ہے تابندہ ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہیں گے وہ زندہ ہے زندہ رہیں گے ممبروں پر بھی زندہ رہیں گے گلیوں میں بھی زندہ رہیں گے بازاروں میں بھی زندہ رہیں گے اور عاشقوں کے سینوں میں بھی زندہ رہیں گے مولا حسین علیہ السلام کی خاطر قرآن نازل ہو جائے اس حسین کی عظمت ہوئے گی اللہ اکبر یہ لوگ سجیبان سوال کے جواب جانی لوگ اپنے بچیاں نال پیار کرتے کرتے منہ متھا چونے آئی تے تسی پیار ہی بڑا نوکھا پہ کر دے جے بڑا نرالا پیار پہ کر دے جے توڑا پیار کرنا انداز ہی بڑا نرالا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت حضرت عمر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جدو میرے نبی گل سنی تے خرامہ خرامہ چلدیاں چلیاں میرے نبی دے قریب آئیاں آگے زمیدی بابا جانی اے جدو میرا حسین شہید ہوئے گا سونیا میں کتے ہوانگی سونیا میں کتے ہوانگی عرض کی سونیا پھر تسی کتے ہوگے میرا علی کتے ہوئے گا عرض کی سونیا میرے فنیا میرا پتر کی میں سوا کیتا جائے گا عرض کی سونیا توڑے فنیا توڑا نواسا کی میں شہید ہوئے گا عرض کی سونیا میرے علی دے فنیا میرے علی دے فنیا میرے پتر لوگ لوگ شہید کرنگے عرض کی بابا میں کتے ہوانگی تسی کتے ہوگے میرا علی کتے ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا سیدہ نہ تو ہوئے گی نہ میں ہوں گا کہ نہ ہو شیشے خدا لا ایک اکلی زینب رونی ہو سی جدو تک سی حال تو سیدہ زکریا نے بابا جانی میں کتے ہوانگی میرے آقا نے فرمایا سیدہ تسی تے نہیں ہوگیاں عرض کی آقا پھر تسی نہیں ہوگے فرمایا بیٹی میں بھی نہیں ہوگا پھر عرض کی آقا میرا علی کتے ہوئے گا اللہ کا شیر خدا کتے ہوئے گا اللہ کا شیر کتے ہوئے گا فرمایا سیدہ خدا علی بھی نہیں ہوگے خدا
حسین علیہ السلام کے بارے میرے آقا نے فرمایا پھر کربلا دا وہ ٹائم بھی آ گیا جس ٹائم کے وچ میرے مولا حسین نے شہادت دی جامع شہادت دی نے آخر کار ابن یزیدی نے خط لکھے مولا حسین کربلا میں تشریف لے گئے سب تو پہلو ابن زیاد کہنے لگا اے حسین میرے ہاتھ کے بیعت کرو فرمایا اے ہاتھ میرے نانے کے ہاتھوں میں سے اے ہاتھ کسی فاسق اور فاجر کے کولے نہیں جان گے پھر کہنے لگا جب بیعت نہیں کرو گے پھر جان کر نہیں بولے گی جان شہادت پینا پڑے گا آپ نے فرمایا جنگ کرنے لئی تیار آ جا پھر اعلان ہویا جنگ شروع 22,000 کا دستہ ایک سائڈ دے اور 72 ایک سائڈ دے سب تو پہلو جب جنگ کا اعلان ہویا انہاں والی سائڈ دے حضرت حر کھڑے حضرت حر آپ یزیدیوں کو اس سائڈ تو باہر آئے کہنے لگے ابن زیاد سب تو پہلو تیرے نال جنگ میں کروں گا بولو کسے کہنے لگا تو کیا کرے گا فرمایا ایک طرف جہنم ہے اور طرف جنت نظر ہوتی ہے یہ تیرے والے جہنم نظر ہوتی ہے تاپتی ہوئی آگ بھی نظر ہوتی ہے ادھر جنت کی ٹھنڈیاں ہواؤں بھی نظر ہوتی ہیں بس سب تو پہلو حضرت حر شہید ہوئے اور کربلا کی ہسٹری کے سب تو پہلو حضرت حانی شہید ہوئے یہ ہسٹری بڑی بڑی ہے کہ بابا جی کا خود ہی سنان گے لیکن میں جب اپنے ٹائم میں تک جو میرے کو ہویا تو مسلمان گا پھر اعلان ہویا یک بار حملہ کرو ادھر میرے والا حسین نے فرمایا شہزادے و تیار ہو جاؤ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا حسن دے شہزادے نے مولا حسین نے بھتیجے نے عرض کی تھی چاچا اجازت دیو تو میں نہ جانے لگا فرمایا نہیں بیٹا تو میرے حسن کی نشانی تو میرے حسن کی نشانی تو نہیں جانا عرض کی تھی چاچا اجازت دیو میں جانے واسطے جانا چاہتا فرمایا اپنی پھوپھو تو اجازت لگو پھوپھو کو بھی اجازت مل گئی آپ جنگ واسطے تیار ہو گئے آپ جنگ واسطے تیار ہو گئے تلوار مولا علی دی تلوار مولا علی دی دستار میرے مصطفیٰ کریم دی اور لاکوچ پٹکا حضرت اماں سیدہ فاطمہ زہرا کہ جدوں یزید اعلان کیتا ہر میں مبارک اے حسین میرے جنگ واسطے تیار ہو کوئی ایسا بڑا نوجوان بھیجو کیڑا نوجوان جڑا جنگ کرنا چاہے حضرت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھتیجے اے میرے بیٹے قاسم ذرا تیار ہو جاؤ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام قاسم کے سر پہ دستار میرے نبی کی بنی حضرت تلوار مولا علی نے بکرا دی گئی لاکھوں چپٹکا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اماں فاطمہ کی زہرا سلام اللہ علیہا دا لاکھوں چپٹکا ہی بھانا نکتا گیا پھر سیدہ نے فرمایا جا جا میرے شہزادے جلدی جا کے کھڑا ہو جاؤ آپ جناب والا گھوڑے کے سوار
یزیدی پھر دوڑ گیا، یزیدی پھر دوڑے، آپ پھر چکر لگا کے آئے، انج کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا حل من مبارز ہے کوئی ایسا نوجوان جن نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہوئے، آئے میرے سامنے۔ ابن نمیر ظالم وہ دے 5 پتر جنگ جوسن، وہ کہنے لگا قاسم کیا تینوں معاف کیتا، تیری شکل و صورت میرے مصطفیٰ کریم جیسی ہے، فرمایا میں بھی تینوں معاف کیتا، آجا میرے بابے نے قدمہ سے، آجا میرے چاچے نے قدمہ سے، آجا میرے حسین نے قدمہ سے، تینوں معاف کیتا۔ کہنے لگا نہیں قاسم تو حسن دی نشانی ہے، تو جنگ نہ لڑ، جے تو لڑنا ہی چاہتا ہے تیرے نال جنگ میں نہیں، میرا چھوٹا پتر جنگ لڑے گا۔ ابن زیاد کہنے لگا ابن نمیر جنگ نال تو بڑا بڑا جنگ چھوڑے، کہنے لگا ادھر جنگ لڑنے میری توہین ہے، ادھر جنگ میرا چھوٹا پتر لڑے گا۔ کہنے لگا جاد میرا شہزادہ قتل کر کے اینا پتر آیا، آکے کھڑا ہویا، 2-3 بار کیتے، آخر آپ نے چکی تلوار تو ہون لا کے فرمایا ایک ہور بچو، انہیں دوسرے کو کہا جا بھی جا پر آنا بنا لے گیا، دوسرا آیا انہیں ایک دو بار کیتے، وہ بھی قتل ہو گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، سارے پھر اینڈ کے آپ آیا۔ ابن زیاد نے کہا نبی انہوں پتہ نہیں نبی دا پتر ہی 5 پتر مروا بیٹھا ہے، ایک بچہ اتنا تیری توہین جنگ کرنی، ایک بچہ نہیں، ایک شہزادہ ہے، اتنا جنگ خود لڑ، آپ خود آیا، تو بھی تڑا مارا آیا، آگے وار کیتا، آپ نے 3-4 بار ہوتے روک لے، روک کے آپ اس قرار